ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 تا 43 کو سمجھیں گے۔ قرآن حکیم کلاس میں آج جو آیت ہم شروع کرنے لگے ہیں وہ اس لحاظ سے نہایت قابل توجہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں حالانکہ قرآن آپ ہی پر تو نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں پڑھو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب میں سورۃ النساء کی یہ جو آیت نمبر 41 ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ اس پر پہنچا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کی طرف نظر اٹھا کے میں نے دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اب سمجھیے کہ اس آیت مبارکہ کو کہ اس میں ایسا کون سا عنوان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ پھر اس دن کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی ہر امت کے نبی اور رسول کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے کہ اس نے ہمارا پیغام، احکام و قوانین، یہ ہمارا نازل کردہ ضابطۂ حیات پہنچا دیا تھا یا نہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6 میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ کہ ہم ان لوگوں سے ضرور باز پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، یعنی قوموں سے پوچھا جائے گا تم جو آج مجرم بنے کھڑے ہو، کیا تم تک ہمارا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ ہماری باتیں اور قوانین زندگی نہیں پہنچے تھے؟ اگر لوگ جان بچانے کے لیے، سزا اور عذاب سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے کی کوشش کریں گے نا کہ ہم تک تو پیغام پہنچے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ رسول گواہی دیں گے کہ ہم نے آپ کا پیغام قوم تک پہنچا دیا تھا، اب یہ خود ذمہ دار اور جواب دیں۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم تصویر کے ایک رخ کو لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی، یعنی ہمارے حق میں گواہی دی جائے گی، لیکن اس آیت مبارکہ میں تصویر کا دوسرا رخ بیان ہو رہا ہے کہ ہمارے خلاف بھی گواہی دینے کا موقع آئے گا۔ اسی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں کہ دن قیامت اس صورتحال کا بھی سامنا ہوگا کہ انہیں ہمارے خلاف بھی گواہی دینے کا موقع آئے گا۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بحیثیت امت مسلمہ ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ دین اسلام کے قوانین اور ضوابط پر ہم نے خود بھی عمل پیرا ہونا ہے اور اس کو دنیا میں بھی پھیلانا ہے، لیکن ہماری صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ دوسروں تک پہنچانا، دوسری اقوام کو قائل کرنا کہ یہی بہترین اصول زندگی ہیں، اس کے لیے بہترین معیار پر جد و جہد کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم نے خود اس پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اب تو صورتحال اس سے بھی زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ ہمارے صاحب اقتدار طبقات اسلام کے خلاف قانون سازی کرنے سے بھی دریغ نہیں کر رہے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، دن قیامت ہمارے حق میں گواہی قائم ہوگی یا ہمارے خلاف گواہی قائم ہوگی؟ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 کو اگر آپ دیکھ لیں کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب ذرا دوبارہ اس آیت کے الفاظ اور ترجمہ سن لیجئے، جس کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر اس دن کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، تو اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی. لو تصوی بہم الارض، یہ آرزو کریں گے کہ کاش ان کے سمیت زمین برابر کر دی جائے، یعنی زمین پھٹے، ہم اس میں دھنسیں، پھر زمین برابر کر دی جائے یعنی ہموار کر دی جائے، اور ہمیں یہ حساب کتاب نہ دینا پڑے. ان کے دل میں یہ خیال شاید اس لیے پیدا ہوگا کہ وہ دیکھ چکے ہوں گے کہ تمام جانوروں کے ایک دوسرے پر مظالم کا حساب یہ لینے کے بعد انہیں مٹی بنا دیا گیا، تو ان کو حسرت ہوگی کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے. تو بات بالکل واضح ہے، دنیا میں جانور بن کر منمانی اور زندگی گزارنے والے ان کو برے انجام کا سامنا کرنا ہوگا. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی نہیں چھپا سکیں گے. تو جب اللہ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکے گی تو یہ اقراری مجرم بن جائیں گے نا. تو جب خلاف گواہی بھی پیش ہو جائے اور انسان جرم کا بھی اقرار کر لے تو فرد جرم عائد کر کے سزا سنا دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو آیتوں کے مضمون کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور احکام کی خلاف ورزی سے بچنے کا جذبہ صادق عطا فرمائے. اگلی آیت میں چند احکام سنیے اور ان کی خلاف ورزی سے بچیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے اہل ایمان تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جو کچھ تم کہہ رہے ہو. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 کے ضمن میں تفصیلاً سمجھا دیا گیا تھا آپ کو کہ شراب تدریجاً گریجولی حرام ہوئی ہے. پہلے اسمہما اکبر من نفعہما، اس آیت کے ذریعے لوگوں کو بتایا گیا کہ شراب اور جوئے کے منافع جو تمہیں بظاہر نظر آتے ہیں، اس کے مد مقابل اگر اس کے نقصانات اور مفاسد پر غور کریں تو وہ بہت زیادہ ہیں، لہٰذا یہ کوئی بہتر چیز نہیں ہے. پھر یہ مذکورہ آیت جس کو ہم آج پڑھ رہے ہیں، اس میں حکم دیا گیا کہ اوقات نماز میں شراب کے قریب مت جاؤ، نشے کے قریب مت جاؤ، یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. پھر سورۃ النساء جو ہم پڑھ رہے ہیں سورت، اس سے جو اگلی سورت ہے سورۃ المائدہ، اس کی آیت نمبر 90 اور 91 کے ذریعے شراب ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دی گئی. اب آیت کے اگلے حصے کو دیکھیے. وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ غسل کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہوئے. تو یہ حکم تو بالکل واضح ہے کہ حالت جنابت میں نماز ادا نہیں ہو سکتی. نماز ادا کرنے کے لیے پہلے غسل کر لیں اگر حالت جنابت میں ہے. اور جو آیت میں یہ استثناء ہے کہ الا عابری سبیل، فقہاء و مفسرین نے اس کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ حالت جنابت میں مسجد میں بھی نہیں جانا چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو جلدی سے گزر جائیں. اب آگے سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے یہ پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے پانی کو استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو تو کیا کریں؟ تو اگلی آیت میں اس صورتحال میں مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا اور تیمم کرنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا. دیکھیے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یعنی ایسی بیماری کہ اگر پانی استعمال کریں تو بیماری بڑھنے اور جان جانے کا اندیشہ ہو، اور ایسے سفر پر ہو جہاں پانی دستیاب نہیں، تو ایسی جگہ نماز ادا کرنے کا وقت آ گیا. او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو، قضائے حاجت یعنی پیشاب پاخانہ وغیرہ. او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو. تو یہاں یاد رہے پیشاب پاخانے سے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے اور مباشرت سے غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو جو بھی صورت ہو، وضو کرنا ضروری ہو یا غسل کرنا، فلم تجدوا ماء، تو پھر ایسی صورت میں تم کو پانی نہ ملے،
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی وضو اور غسل دونوں کا نائب تیمم ہے، اور دونوں صورتوں میں تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے تو پاک مٹی کا قصد کرے، یعنی حصول طہارت کی نیت سے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مارے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پھر پھیر لیا کرو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر، یعنی حصول طہارت کی نیت سے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر ماریں، پھر ان کو اچھی طرح جھاڑ کر منہ پر پھیر لیں، پھر دوبارہ دونوں ہاتھ زمین پر ماریں اور اچھی طرح جھاڑ کر پورے بازوؤں پر پھیر لیں، جس میں کوہنیاں بھی شامل ہیں۔ یاد رہے، مسلمان پر غسل کرنا ضروری ہو یا وضو کرنا، اب اگر اس کو پانی نہ ملے تو دونوں صورتوں میں تیمم کرنے کا یہ ایک ہی طریقہ ہے جو بیان کر دیا گیا ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ عفو غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے، یعنی جو ذات معاف کرنے کو پسند کرتی ہے وہ مشکل حکم جاری نہیں کرتی۔ یہ لوگوں نے دین اسلام کے خلاف ورزی پر مبنی معاشرہ تشکیل دے لیا، جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے اور معاشرے کا مقابلہ کرتے ہوئے ان احکام پر عمل پیرا ہو جائے نا، تو انجام کار انسان کے لیے آسانیاں ہی آسانی ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔